مینچسٹر، بارش اور پروفیسر راج۔ یہ فروری کا مہینہ ہے اور میں کراچی کے ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا گلاس وال سے باہر کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ 5ویں منزل سے سوئمنگ پول کا منظر صاف نظر آ رہا ہے۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں اور سوئمنگ پول کے ارد گرد کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ ذرا پرے اونچے لمبے پام کے درخت ہیں جو کراچی کی پہچان ہیں۔ سردیوں کی نرم دھوپ بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، مگر ہر قیمتی کی چیز کی طرح نایاب اور جلد ختم ہو جانے والی۔ میں کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھا شیشے سے چھن چھن کر آنے والی دھوپ میں کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ تب مجھے خیال آتا ہے کہ مینچسٹر یونیورسٹی کے جس ہاسٹل میں مجھے کمرہ ملا تھا وہ بھی 5ویں منزل پر تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر میں آکسفورڈ اسٹریٹ پر بارش میں بھیگتے راہگیروں کو دیکھتا رہتا۔ وہ بھی کیا دن تھے۔ میں برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر مینچسٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انٹرنیٹ ابھی عام نہیں ہوا تھا اور موبائل فونز کے خواب کو ابھی تعبیر نہیں ملی تھی۔ مینچسٹر کا موسم اداس کر دینے والا تھا۔ تقریباً ہر روز کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش ہوتی۔ تب ایک دن اچانک میری پروفیسر راج سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں زندگی بھی اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ کبھی کبھار بغیر کسی پیشگی منصوبہ بندی کے ہماری ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو ہماری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور ہم پر امکانات کے نئے دریچے کھول دیتا ہے۔ راج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی آف مینچسٹر میں سوشیالوجی پڑھاتا تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی تھی۔ ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس روز سیمینار میں راج کی گفتگو سننا میری زندگی کا بہترین تجربہ تھا۔ وہ سوشل تھیوری کا گرو تھا۔ مجھے بھی سوشل تھیوری سے دلچسپی ہے۔ یوں سوشل تھیوری کی محبت نے ہمیں دوستی کے بندھن میں باندھ دیا۔ اس کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے تھا، لیکن اب وہ مینچسٹر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ چھٹی والے دن ہم یونیورسٹی کے قریب وٹورتھ پارک میں واک کے لیے جاتے۔ واک سے زیادہ دلچسپی مجھے راج کی گفتگو میں ہوتی۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں، راج سے ہونے والی ان گنت ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو پر تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ راج جیسا کثیر المطالعہ شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ادب، سیاست، معاشرت، معیشت، فلسفہ، مذہب، غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اس سے گفتگو نہ ہو سکے۔ راج اسکارسڈیل کے علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ چھٹی والے دن میں اس کے گھر جاتا تو کافی کی مہک میرا استقبال کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سیاہ کافی کی لت مجھے وہیں سے پڑی۔ راج کا یہ چھوٹا سا گھر سب کے لیے کھلا تھا۔ یہی میری ملاقات بہت سے ایسے کرداروں سے ہوئی جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ان میں اس کے دوست بھی تھے اور جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے وہ اسٹوڈنٹس بھی جو اپنے ملکوں سے دور یونیورسٹی آف مینچسٹر میں پڑھنے آئے تھے، اور راج کی شکل میں انہیں ایک ایسا پروفیسر ملا تھا جس سے وہ تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ہر مسئلہ ڈسکس کر سکتے تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ رات میں دیر تک ایک اسائنمنٹ پر کام کرتا رہا تھا، اس لیے دیر سے آنکھ کھلی۔ واش روم جا کر منہ ہاتھ دھویا، کافی کا کپ تیار کیا اور کمرے میں آ کر کافی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، اگر ایسی بارش میرے شہر راولپنڈی میں ہو رہی ہو تو۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں امرود کا درخت تیز ہوا میں جھول رہا ہے اور ماں جلدی جلدی صحن میں چیزوں کو سمیٹ رہی ہے۔ اس روز مینچسٹر کے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے شدت سے ماں کی یاد آئی۔ میں نے سوچا ماں کو خط لکھنا چاہیے۔ کافی کا کپ ختم ہوتے ہوتے میں نے ماں کو خط میں یہاں کا تفصیلی احوال لکھا۔ خط لکھ کر میں نے سوچا کیوں نہ ابھی قریبی پوسٹ آفس سے خط پوسٹ کر دوں۔ میں نے لانگ شوز پہنے، اوور کوٹ اٹھایا اور کمرے کو لاک کر کے 5ویں منزل سے ایلیویٹر کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر واقع ریسیپشن ڈیسک پر آ گیا۔ ریسیپشن پر آج مائیکل کی ڈیوٹی تھی۔ مائیکل ایک خوش مزاج شخص تھا۔ ہاسٹل سے باہر جاتے ہوئے ہم کمرے کی چابی ریسیپشن پر چھوڑ جاتے۔ ریسیپشن کی دیوار پر ہر کمرے کا نمبر لکھا ہوتا اور اس کے ساتھ چابی کے لیے ایک ہک بنی ہوتی۔ مائیکل مجھ سے چابی لے کر جب ہک میں لگانے لگا تو میں نے دیکھا ہک میں ایک طے شدہ کاغذ ہے۔ مائیکل نے طے شدہ کاغذ کو کھول کر مجھے بتایا کہ تمہارے لیے کسی پروفیسر راج کا فون تھا۔ کاغذ پر راج کا نام اور ٹیلی فون کا وقت لکھا تھا، صبح 8 بجے۔ ساتھ ہی ایک سطری میسج تھا کہ میں اسے گھر پر ملوں۔ میں نے مائیکل کا شکریہ ادا کیا اور ہاسٹل سے باہر نکل آیا۔ آکسفورڈ روڈ پر ہلکی ہلکی فوار جاری تھی۔ میں نے ماں کے نام لکھا ہوا خط
یونیورسٹی کیفیٹیریا کے قریب پوسٹ آفس کے حوالے کیا اور پھر اپنی مانوس آکسفورڈ اسٹریٹ پر چلنے لگا۔ اب میرے دائیں ہاتھ وٹورتھ پارک تھا، جہاں لوگ آ جا رہے تھے۔ اس پارک میں پروفیسر راج کے ہمراہ میں کئی بار آیا تھا، اور پارک میں واک کرتے ہوئے مجھے راج سے کتنے سوالوں کے جواب ملے تھے۔ اس کا مطالعہ حیرت انگیز طور پر وسیع تھا۔ وہ ہندی، سنسکرت، فارسی، اردو اور انگریزی لکھ پڑھ اور بول سکتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اردو کے معروف شاعروں کے بہت سے اشعار اسے زبانی یاد تھے۔ غالب، اقبال اور فیض اس کے پسندیدہ شاعر تھے۔ مینچسٹر کے سرمئی آسمان سے ہلکی ہلکی فوار اتر رہی تھی اور میں رش ہوم اسٹریٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسکارسڈیل کا علاقہ یہاں سے قریب ہی تھا، جہاں راج کا وہ چھوٹا سا گھر تھا جس میں راج اکیلا رہتا تھا، لیکن شاید وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ہمراہ اس کی کتابوں کا ہجوم تھا۔ کتابیں اس کی دوست اور ہمراز تھیں۔ راج کی کہانی بھی عجیب تھی۔ اس کہانی میں پاروتی کا بنیادی کردار تھا۔ راج پاروتی کو کبھی نہ پا سکا، لیکن پاروتی اب بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اب بھی پاروتی کی تصویر اس کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، تصویر میں جس کی آنکھیں روشن تھیں، جس کے کٹے ہوئے بال کندھوں تک لٹک رہے تھے اور جس کی پیشانی پر سیاہ رنگ کی بندیا تھی اور جو راج سے ایک وعدہ کر کے بھول گئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم سائڈ واک پر چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک احساس ہوا میں راج کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں راج نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہمیشہ کی طرح کافی کی مہک بسی تھی۔ اس نے کہا، میں امت تمہارے لیے کافی بناتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں بھاپ اڑاتی سیاہ کافی پی رہے تھے۔ راج نے کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ باہر درخت ہوا کے زور پر جھول رہے تھے۔ کیسا حسین موسم ہے۔ اس کے سامنے چہرے پر بڑی بڑی آنکھوں میں روشنی لو دینے لگی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، کبھی تم نے غور کیا خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا اب راج خوبصورتی کے کچھ نئے در کھولنے والا ہے۔ میں اس کی گفتگو سننے کے لیے ہمہ گوش ہو گیا۔ راج نے کافی کا ایک لمبا گھونٹ پیا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ایک آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ راج سلیپر گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف جانے لگا۔ مینچسٹر کی تیز برستی بارش میں نہ جانے اس وقت کون راج سے ملنے آیا تھا۔ دستک کے جواب میں راج دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو میں نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، جہاں زیادہ تر کتابیں تھیں۔ پھر میری نظر اس میز پر پڑی جہاں ایک فریم میں پاروتی کی تصویر تھی، وہی پاروتی جس کی کہانی مجھے راج نے سنائی تھی، جو اس کی زندگی کا ایک ایسا خواب تھی جس کی تعبیر اسے کبھی نہیں مل سکی تھی، مگر یہ خواب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن گیا تھا۔ میں ابھی تصویر دیکھنے میں محو تھا کہ دروازے سے کچھ آوازیں قریب آتی سنائی دیں۔ میں نے دیکھا کہ راج ایک خاتون کے ہمراہ واپس آ رہا تھا۔ یہ چہرہ میرا جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سسپینس زیادہ دیر تک نہ رہا جب راج نے مہمان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ان سے ملو، یہ جمیلہ ہیں۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں جن کے گرد شاید مسلسل جاگنے سے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم پہلے بھی ملے ہیں، یہی سر راج کے گھر۔ تب اچانک مجھے وہ دن یاد آ گیا۔ وہ جمیلہ تھی جب راج نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا، جہاں میری ملاقات جمیلہ سے ہوئی تھی۔ مجھے وہ دن اور اس سے جڑی تفصیلات یاد آنے لگیں۔ اس روز راج نے جمیلہ کا تعارف کراتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ دہلی کے ایک کالج میں سوشیالوجی کی پروفیسر ہے اور برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر 3 مہینے کے لیے یونیورسٹی آف مینچسٹر کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی اور اب ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہی تھی۔ اس لیے راج نے اس کے لیے الوداعی دعوت کی تھی، جس میں جمیلہ کے علاوہ راج نے صرف مجھے بلایا تھا۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ جمیلہ کا مضمون تو سوشیالوجی ہے، لیکن اسے انگریزی ادب سے گہری دلچسپی ہے اور وہ انگریزی میں کہانیاں لکھتی ہے۔ اس روز جمیلہ نے مجھے بتایا کہ وہ کہانیاں لکھنا شروع تو کرتی ہے، لیکن انہیں مکمل نہیں کر پاتی، اس کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مجھے یاد ہے اس روز جمیلہ نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ وہ ہنستی تو اس کے گالوں میں بھنور پڑنے لگتے تھے۔ اس روز اس نے بتایا تھا کہ کیسے راج نے اس کے اندر جینے کا جذبہ جگایا، کیسے اسے بتایا کہ اس کی زندگی میں کتنے ہی آسمان ہیں جو اس کی پرواز کے منتظر ہیں۔ پروفیسر راج ایسا ہی تھا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا چیز ایسی تھی کہ اس پر اعتبار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ صرف میں اور جمیلہ ہی نہیں، راج نے کتنے ہی طالب علموں کو اعتماد دیا تھا، ان کے دلوں میں بلندیوں میں پرواز کے خواب جگائے تھے۔ مجھے یاد ہے جمیلہ نے اس دن راج کو بتایا تھا
کہ کیسے اس کے خاوند کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ ہر چیز کو مادی منفعت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اسے جمیلہ کی، اس کی خواہشوں اور اس کے خوابوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ برف کی ایک سل ہے جسے جذبے کی آنچ کبھی نہ پگھلا سکی۔ آج میں نے کئی ماہ بعد جمیلہ کو دیکھا تو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں۔ راج نے جمیلہ کو بیٹھنے کو کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ جمیلہ میرے قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہی خوبصورت آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں ملال کا ایک موہوم سا رنگ۔ جمیلہ نے کہا، آپ تو انگلش لٹریچر پڑھے تھے نا؟ پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں مجھے سوشیالوجی کے بجائے انگریزی ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے یاد آیا اس کی ادب میں گہری دلچسپی تھی، اور پچھلی ملاقات میں جب میں پہلی بار اسے ملا تھا وہ راج کے لیے ایک کیمیو کا ناول دا آؤٹ سائڈر لائی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، اور پتہ ہے میں اکثر سوچتا ہوں کاش میں انگریزی ادب کے بجائے سوشیالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا، کیونکہ مجھے اس مضمون سے محبت ہے۔ جمیلہ میری بات سن کر ہنس پڑی۔ اس کے گالوں میں بھور پڑنے لگے۔ ہنستے ہوئے بولی، میرا خیال ہے یہ راج کی صحبت کا اثر ہے۔ میں نے کہا، سوشیالوجی میں مجھے دلچسپی تو پہلے سے تھی، لیکن راج کی باتوں نے واقعی مجھے سوشیالوجی کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں راج جمیلہ کے لیے کافی کا کپ لے کر آ گیا۔ اب ہم تینوں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ باہر زوروں کا مینہ برس رہا تھا۔ کمرے میں کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جمیلہ نے کافی کے لیے راج کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، وہ لیڈز یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے قریب آ کر راج سے ملے بغیر واپس چلی جائے۔ پھر وہ اچانک میری طرف دیکھ کر بولی، اچھا یہ بتائیں میرے آنے سے پہلے آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا، اوہ ہاں، آپ کے آنے سے پہلے راج مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں روشنی سی پھیل گئی۔ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ اس نے راج کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی جاننا چاہوں۔ راج نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولنا شروع کیا، خوبصورتی کی کوئی ایک تعریف ممکن نہیں۔ عام طور پر کسی شخص اور شے کی ظاہری شکل و صورت خوبصورتی کا تعین کرتی ہے۔ یوں خوبصورتی کی ایک کسوٹی جسمانی یعنی فزیکل حسن ہے۔ یہاں پہنچ کر راج نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور بات جاری رکھی۔ خوبصورتی کی ایک اور قسم گفتگو کی خوبصورتی ہے۔ کچھ لوگوں کی گفتگو جادو بھری ہوتی ہے۔ جو سنتا ہے ان کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے آپ کی گفتگو۔ جمیلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راج مسکرا دیا اور اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، خوبصورتی کی ایک اور قسم آواز کی خوبصورتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تو ان کے لہجے کی مٹھاس سماعتوں میں گھل جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، جیسے جمیلہ جب وہ بولتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے ہونٹوں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ ابھی میں اس جملے کے سحر میں تھا کہ راج اپنی کرسی سے اٹھا اور کچن سے اپنے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا اور سیدھا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر لگاتار بارش برس رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ایک خوبصورتی رویے کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی حسن سلوک کا برتاؤ کرے تو وہ شخص ہمیں خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ راج نے کافی کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور کہنے لگا، کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جمیلہ نے کہا، میں ابھی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ بھی گرم کافی پیو گے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور اس کی مدد کے لیے اٹھنے لگا تو بولی، اوہ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ کافی بنانا کون سا مشکل کام ہے، اور بلیک کافی بنانا تو اور بھی آسان ہے۔ اب جمیلہ کچن میں تھی۔ راج بیٹھے بیٹھے جیسے کسی خواب میں کھو گیا تھا۔ کمرے میں یک لخت گہرا سناٹا اتر آیا تھا۔ ایسے میں مجھے یوں لگا باہر تیز برستی بارش کا شور کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ تب میری نظر میز پر رکھی پارواتی کی تصویر پر پڑی، جس کی پیشانی پر سیاہ رنگ کی بندیا تھی، جس کے خوبصورتی سے تراشے ہوئے بال شانوں تک آ رہے تھے اور جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ پارواتی کی تصویر دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے راج سے کہا، مجھے خوبصورتی کی ایک اور تعریف پتہ چلی ہے۔ راج جیسے کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے خوبصورتی تناسب اور ہم آہنگی کا دوسرا نام ہے۔ راج نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، خوبصورتی کی ایک تعریف یہ بھی ہے، کوئی عمارت ہو یا چہرہ، اس کا تناسب اس کی خوبصورتی ہے۔ جمیلہ نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور کہنے لگی، کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک منظر کسی کو بہت خوبصورت لگے اور دوسرے کے لیے اس میں کوئی خاص بات نہ ہو۔ راج بولا، یہی وجہ ہے
خوبصورتی کے معیارات کو فکس نہیں کیا جا سکتا، اس کا کچھ حصہ سبجیکٹو ہوتا ہے۔ مثلا یہی دیکھیں کہ عام طور پر بہار اور خوبصورتی کا آپس میں گہرا تعلق بتایا جاتا ہے، کیونکہ بہار میں ہر طرف خوش رنگ پھول کھلے ہوتے ہیں اور ہوا میں بھی پھولوں کی خوشبو بس جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس معروف انگریزی شاعر کیٹس اوڈ ٹو آٹم میں خزاں کے رنگوں کو سراہتا ہے۔ راج نے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں خوبصورتی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک باہر کی خوبصورتی اور ایک اندر کا حسن۔ مثلا ایک سیب باہر سے سڈول اور خوش رنگ ہو سکتا ہے، یہ اس کی باہر کی خوبصورتی ہے، لیکن اس کا اندر کا حسن اس کا ذائقہ ہے، اور ضروری نہیں جو چیز باہر سے خوبصورت ہو وہ اندر سے بھی حسین ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اندر کا حسن پوری طرح ظاہر میں آشکار ہو۔ اچانک بادل زور سے گرجا، بجلی چمکی اور کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد راج نے جمیلہ سے پوچھا، تمہاری واپسی کی فلائٹ کب ہے؟ جمیلہ نے اپنے بیگ سے ٹکٹ نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، کل شام 5 بجے۔ تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ راج کے پوچھنے پر جمیلہ نے بتایا کہ وہ سینٹ گیبریل ہال میں ٹھہری ہوئی ہے۔ راج نے کہا، ڈنر ہم ایک ساتھ کریں گے؟ میں نے کہا، کہیں باہر چلتے ہیں، راشم اسٹریٹ پر کافی ریستوران ہیں۔ راج نے کہا، بالکل، جیسے جمیلہ چاہے گی، جمیلہ ہماری مہمان ہے۔ جمیلہ نے کہا، اگر آپ میری مرضی پوچھتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم ڈنر گھر پر ہی کریں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، یوں بھی پروفیسر راج کے ہاتھوں کے دال چاول کھائے ایک مدت ہو گئی ہے، ہم سب مل کر کھانا بنائیں گے۔ سب کو یہ تجویز پسند آئی۔ راج نے دال اور جمیلہ نے چاول بنانے کی ذمہ داری سنبھالی اور میرے حصے میں پیاز اور ادرک کاٹنے کا کام آیا۔ کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے۔ راج کے خیال میں یہ کیتھارسس کا ایک ذریعہ ہے۔ دال چاول راج کی پسندیدہ ڈش تھی اور اسے کھانا پکانے میں مزہ آتا تھا۔ میں اپنے حصے کا کام کر کے کچن سے باہر آ گیا اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ بارش اب ہلکی ہو گئی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ سڑک پر زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ مجھے پاکستان کے گلی کوچوں کی یاد آنے لگی۔ مانچسٹر کا موسم بھی تنہا کر دینے والا موسم ہے۔ عام دنوں میں تو یونیورسٹی کی مصروفیت میں دن گزر جاتا، لیکن چھٹی والے دن وقت کاٹے نہیں کرتا تھا۔ راج سے ایک سیمینار ملاقات کے بعد میں اکثر چھٹی والے دن اس کے گھر آ جاتا تھا۔ راج سے ملنا، اس کی باتیں سننا میری زندگی کے قیمتی تجربوں میں سے ایک ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر کھڑکی کے سامنے کھڑا تصور کے گلی کوچوں میں گھومتا رہا۔ اچانک جمیلہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا، کھانا تیار ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میز پر برتن رکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم تینوں میز کے گرد بیٹھے مانچسٹر کی برستی بارش میں دال چاول کھا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی اور پھر جمیلہ راج کو مخاطب کر کے بولی، آپ نے خوبصورتی کے بارے میں تو گفتگو کی، آج میری بھی ایک الجھن دور کر دیں۔ راج نے پلیٹ سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنس کر بولا، بعض دفعہ زندگی میں الجھن کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ جمیلہ راج کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، یہ محبت کیا چیز ہے؟ جمیلہ کا سوال سن کر راج کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک لہجے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑی پاروتی کی تصویر کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر موسلا دھار برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں یک لخت خاموشی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کے سفر پر نکل گیا ہے۔ تب وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بولا، محبت کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبت ہونے کی بظاہر کوئی منطق، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ محبت میں عمر اور عقیدے کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے جڑی ہوئی ہر شے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت اور درد کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جمیلہ دونوں کوہنیاں میز پر رکھے پوری توجہ سے راج کی باتیں سن رہی تھی۔ راج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے کالج کے دنوں میں خلیل جبران کو پڑھا تھا۔ اس کے مطابق محبت آپ کی ہتھیلی پر رکھی کینچی کی مانند ہے، جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں تو یہ آپ کو زخمی کر دیتی ہے۔ جمیلہ کے چہرے پر الجھن دے کر راج نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب صرف آپ کے تصرف میں رہے تو یہیں سے محبت میں مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ جمیلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ راج نے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، اس درد کے باوجود محبت ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تب جمیلہ نے پوچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کسی سے ملیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی اور جنم سے جانتے ہوں۔ راج یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے اس سوال کا جواب کالج کے زمانے میں مل گیا تھا، جب ہم فزکس کی لیبارٹری میں ریزوننس کا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے محبت دو روحوں کے درمیان ریزوننس کا نام ہے۔ جمیلہ غور سے راج کی گفتگو سن رہی تھی
اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، تب اس نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے۔ راج بھی اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں جمیلہ کو سینٹ گیبریل ہال تک چھوڑاؤں۔ جمیلہ نے راج سے ہاتھ ملایا، کمرے پر ایک نگاہ ڈالی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی چھتری لے کر اس کے ہمراہ چل پڑا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ ہم دونوں فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور ہمارے ہمراہ خاموشی تھے۔ دیر تک یوں ہی خاموش چلنے کے بعد جمیلہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں راج کی دوستی میسر ہے۔ کاش مجھے بھی یہ موقع ملتا۔ میں راج سے ڈھیروں باتیں کرتی، بہت سے سوال پوچھتی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہم سینٹ گیبریل ہال کے باہر کھڑے ہیں۔ جمیلہ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اچانک اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولی، کیا میری طرح تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ تم راج کو پچھلے جنم سے جانتے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، وہ برستی بارش میں گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔